بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر۔ قریش نے ہجرت کے ساتھ ہی مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ ابھی مسلمان مدینہ میں چین کی سانس لے ہی رہے تھے کہ قریش نے، جو مکہ میں کفار تھے، انہوں نے تیاری شروع کر دی کہ ہم کسی بھی طرح ان مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ عبداللہ بن ابی جو مدینہ کا رہنے والا تھا، اس کو قریش مکہ نے خط لکھا کہ یا تو محمد کو قتل کر ڈالو یا ہم تمہیں بھی مار ڈالیں گے۔ قریش کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں مدینہ کی طرف گشت لگاتی رہتی تھی۔ قرظ فہری مدینہ کی چراگاہوں تک آ کر غارت گری انہیں حملہ کر کے چلا جاتا تھا۔ حملے کے لیے سب سے ضروری چیز جنگ کے ہتھیار کا بندوبست تھا۔ اس لیے اب کے موسم میں قریش کا جو کاروان تجارت کے لیے جو قافلہ جاتا تھا شام کی طرف، جو مکہ کی تمام آبادی تھی، وہ اس قافلے میں پیسہ لگاتی تھی تاکہ اپنی تجارت کو بڑھائے۔ اس مرتبہ صرف مردوں نے نہیں بلکہ عورتوں نے بھی اس کاروبار تجارت میں بہت زیادہ حصہ لیا اور ایک فرد اس میں شریک ہوا۔ قافلہ ابھی شام سے روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضرمی کے قتل کا اتفاقیہ واقعہ پیش آ گیا، جس نے قریش کی آتش غضب کو اور بھی بھڑکا دیا۔ اسی اثنا میں یہ خبر مکہ معظمہ میں پھیل گئی کہ مسلمان قافلہ لوٹنے کو آ رہے ہیں۔ قریش کے غصے کو اور پکڑ ملی اور وہ اور زیادہ غصے ہو گئے اور تمام عرب پر غصہ اپنا دکھلانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع کیا اور واقعے کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق وغیرہ نے جانثارانہ تقریر کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف دیکھتے تھے۔ انصار نے بیعت کے وقت صرف یہ اقرار کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب دشمن مدینہ پر چڑھائیں گے۔ آپ نے دوبارہ مشورہ فرمایا۔ تیسری بار انصار سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جواب کے منتظر ہے۔ سعد بن معاذ نے عرض کیا، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا ہے کہ انصار اپنے شہر سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت اور مدد کرنا اپنا فرض نہیں سمجھتے۔ انصار کی طرف سے میں یہ عرض کرتا ہوں، یعنی سعد بن عبادہ کہتے ہیں، معاذ نے یہ کہا کہ انصار کی طرف سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ کسی سے معاہدہ فرمائیں، کسی سے معاہدے کو نامنظور کیجیے۔ ہمارے مال و زر جس قدر منشاء مبارک ہو لے لیجئے، ہم کو جو مرضی مبارک ہو عطا کیجئے۔ مال کا جو حصہ حضور ہم سے لیں گے، ہمیں وہ زیادہ پسند ہوگا اس مال سے جو حضور ہمارے پاس چھوڑ دیں گے۔ ہم کو جو حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیمات کے چشمے تک چلیں گے تو ہم ساتھ ہوں گے۔ یہ غیمات کا چشمہ عرب کے اندر دوری بتانے کے لیے آتا تھا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی امریکہ تک چلا گیا تو امریکہ تک میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ ویسے اس زمانے میں عرب کہتے تھے کہ اگر تو غیمات تک چلا گیا تو ہم غیمات تک تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو یہی کہا انصار نے کہ حضور اگر آپ غیمات تک چلیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سمندر میں گھس جانے کا حکم دیں گے تو حضور کا ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ حضرت مقداد نے کہا، یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں کہ قوم موسیٰ کی طرح فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہہ دے کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ حضور ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم تو یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے قتال کے لیے حاضر ہیں۔ ان کی اس تقریر سے رسول اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا۔ بدر کی طرف کوچ اور لشکر اسلام و لشکر کفار میں زبردست تفاوت۔ 12 رمضان سن ہجری 2 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 300 جانثاروں کے ساتھ شہر سے نکلے۔ 1 میل چل کر فوج کا جائزہ لیا۔ جو کم عمر تھے واپس کر دیے گئے کہ ایسے پرخطر موقع پر بچوں کا کام نہیں۔ عمیر بن وقاص ایک کم سن بچے تھے۔ جب ان سے واپسی کو کہا گیا تو وہ رو پڑے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ عمیر کے بھائی سعد بن ابی وقاص نے کم سن سپاہی کے گلے میں تلوار حمائل کی، انہیں لٹکا
لٹکا دی۔ اب فوج کی کل تعداد 313 تھی، جس میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر عنہ کی سواری میں تھا اور ایک مقداد بن اسود کی۔ اونٹ کل 70 تھے، ایک ایک پر 2 3 آدمی باری باری سے بیٹھتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی عنہ اور مرشد غنوی ایک اونٹ پر باری باری بیٹھتے تھے، یعنی حضور اور حضرت علی اور مرشد، یہ 3 شخص باری باری اونٹ پر بیٹھا کرتے تھے۔ مکہ معظمہ سے قریش بڑے سر و سامان سے نکلے، 1000 آدمی کی جمعیت تھی، 100 سواروں کا رسالہ تھا، یعنی آگے 100 سوار چلتے تھے۔ وسائے قریش سب شریک تھے۔ ابو لہب مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکا تھا، اس لیے اپنی طرف سے اس نے قائم مقام بھیج دیا تھا۔ رسد کا یہ انتظام تھا کہ امرائے قریش یعنی عباس، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نصر بن حارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے معزز رئیس تھا، فوج کا سپہ سالار تھا، قریش کو بدر کے قریب پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ابی سفیان کا قافلہ خطرے کی زد سے نکل گیا ہے، تو قبیلہ زہرہ اور عدی کے سرداران نے کہا اب لڑنا ضروری نہیں، لیکن ابو جہل نہ مانا۔ زہرہ اور عدی کے لوگ واپس چلے گئے، باقی فوج آگے بڑھی۔ قریش چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے، انہوں نے مناسب موقعوں پر قبضہ کر لیا تھا، بخلاف اس کے کہ مسلمان کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا۔ زمین ایسی ریتیلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ریت میں دھس جاتے تھے۔ حباب بن منذر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ جو مقام انتخاب کیا گیا ہے وہی کی روح سے ہے یا فوجی تدبیر سے؟ ارشاد ہوا کہ وہی نہیں ہے۔ حباب نے کہا تو بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر چشمے پر قبضہ کر لیا جائے اور آس پاس کے کنویں بیکار کر دیے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے پسند فرمائی اور اسی پر عمل کیا گیا۔ تائید یزدی یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اور حسن اتفاق سے مدینہ میں برس پڑا، یعنی بارش ہو گئی، جس سے گرد جم گئی اور جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے کہ وضو اور غسل کے کام آئے۔ اس قدرتی احسان کا خدا نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے، يُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ بِكُمْ، اور جب خدا نے آسمان سے پانی برسا کر تم کو پاک کرے۔ پانی پر اگرچہ قبضہ کر لیا گیا، لیکن ساقی کوثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض عام تھا، اس لیے دشمنوں کو بھی پانی لینے کی عام اجازت تھی۔ یہ رات کا وقت تھا، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے کمر کھول کر رات بھر آرام فرمایا، لیکن صرف ایک ذات تھی، ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو صبح تک بیدار اور مصروف دعا رہی۔ صبح ہوئی تو لوگوں کو نماز کے لیے آواز دی، بعد نماز جہاد پر وعظ فرمایا۔ جنگ کی تیاری۔ قریش جنگ کے لیے بےتاب تھے، تاہم کچھ نیک دل بھی تھے جن کے دل خونریزی سے لرزتے تھے۔ ان میں حکیم بن حزام جو آگے چل کر اسلام لائے نے سرداران فوج عتبہ سے جا کر کہا آپ چاہیں تو آج کا دن آپ کی نیک نامی کی ابدی یادگار ہو جائے۔ عتبہ نے کہا کیوں کر؟ حکیم نے کہا قریش کا جو کچھ مطالبہ ہے وہ صرف حضرمی کا خون ہے، وہ آپ کا حلیف تھا، آپ اس کا خون بہا ادا کر دیجئے۔ عتبہ نیک نفس آدمی تھا، اس نے نہایت خوشی سے منظور کر لیا، لیکن چونکہ ابو جہل اتفاق رائے ضروری نہ تھا، حکیم عتبہ کا پیغام لے گئے۔ ابو جہل ترکش سے تین نکال کر پھیلا رہا تھا۔ عتبہ کا پیغام سن کر بولا ہاں۔ عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا۔ عتبہ کے فرزند ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اسلام لا چکے تھے اور اس معرکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے۔ اس بنا پر ابو جہل نے یہ بدگمانی کی کہ عتبہ اس لیے لڑائی سے جی چراتے ہیں کہ اس کے بیٹے پر آنچ نہ آئے۔ ابو جہل نے حضرمی کے بھائی عامر کو بلا کر کہا تمہارا خون بہا تمہاری آنکھ کے سامنے آ کر نکالا جاتا ہے۔ عامر نے عرب کے دستور کے مطابق کپڑے پھاڑ ڈالے اور گرد اڑا کر وعمرہ کا نعرہ مارنا شروع کیا۔ اس واقعے نے تمام فوج میں آگ لگا دی۔ عتبہ نے ابو جہل کا طعنہ سنا تو غیرت سے سخت برہم ہوا اور کہا کہ میدان جنگ بتا دے گا کہ نامردی کا داغ کون اٹھاتا ہے۔ یہ کہہ کر مغفر مانگا، لیکن اس کا سر اس قدر بڑا تھا کہ کوئی مغفر یعنی خود جو سر پہ اس کے سر پر ٹھیک نہ اترا۔ مجبوراً سر سے کپڑا لپٹا اور لڑائی کے لیے ہتھیار سجا لیے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو خون سے آلودہ کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، صحابہ نے میدان کے کنارے ایک چھپر کا سائبان تیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف رکھے۔ سعد بن معاذ
دروازے پر تیغ بکف یعنی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ کوئی ادھر نہ بڑھنے پائے۔ اگرچہ بارگاہ الہی سے فتح و نصرت کا وعدہ ہو چکا تھا، عناصر عالم آمد مدد تھے، ملائکہ کی فوجیں ہم رکاب تھی، تاہم عالم اسباب کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول جنگ کے مطابق فوجیں مرتب کی۔ مہاجرین، اوس اور خزرج کے 3 دستے قائم کیے۔ مہاجرین کا علم جھنڈا مصعب بن عمیر کو عنایت فرمایا، خزرج کے علمبردار حباب بن منذر تھے اور اوس کے سعد بن معاذ مقرر ہوئے۔ صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آرائی شروع کی۔ دستے مبارک میں ایک تیر تھا، اس کے اشارے سے صفیں قائم کرتے تھے کہ کوئی شخص تل بھر آگے یا پیچھے نہ رہنے پائے۔ لڑائی میں شور و گل عام بات ہے، لیکن منع کر دیا گیا کہ کسی کے منہ سے آواز تک نہ نکلنے پائے۔ اس موقع پر جبکہ دشمن کی عظیم الشان تعداد مقابل تھی اور مسلمانوں کی طرف ایک آدمی بھی بڑھ جاتا تو کچھ نہ کچھ مسرت ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماتن وفا تھے۔ ابو حذیفہ بن یمان اور ابو حسیل 2 صحابی مکہ سے آ رہے تھے۔ راہ میں کفار نے روکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو جا رہے ہو۔ انہوں نے انکار کیا اور عدم شرکت کا وعدہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو صورتحال عرض کی، فرمایا ہم تو ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے، ہم کو صرف خدا کی مددگار ہے۔ یعنی ان 2 صحابیوں کو مدد کرنے سے منع کر دیا گیا، حالانکہ لشکر میں صرف 313 تھے اور سامنے 1000 کا لشکر تھا۔ یہ 2 اور آ جاتے تو اور مدد مل جاتی، مگر حضور نے کہا تم وعدہ کر آئے ہو، لہٰذا وعدہ پورا کرو اور تم جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اب 2 صفیں آمنے سامنے مقابل تھی، حق و باطل، نور و ظلمت، کفر و اسلام۔ لقد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ۔ جو لوگ باہم لڑے ان میں سے تمہارے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں، ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا۔ یہ تو جنگ شروع ہونے سے پہلے کے واقعات ہیں۔ اب جنگ شروع ہونے جا رہی ہے، تب کیا ہوتا ہے اور کس طرح جنگ ہوتی ہے اور جنگ میں کیا کیا واقعات پیش آتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو جانیں گے۔